أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے 79۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ فَلَمَّا أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں اپنی توحید کے دلائل اور شرک کی مذمت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ تذکرہ کیا، کیونکہ مکہ کے مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام، رہبر و رہنما مانتے تھے اور ان سے عقیدت کا دم بھرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ یہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جس کے ساتھ تم تعلق دعویدار ہو اور جن کی طرف نسبت کرنے میں تم فخر محسوس کرتے ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مواحد تھے، انہوں نے تو اپنے باپ کو بھی توحید کا واعظ کیا تھا، اپنے باپ کو بھی شرک سے منع کیا تھا۔ باپ کو عام طور پہ کسی غلط کام سے روکنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام
ایسے مواحد تھے، ایسے اللہ کی توحید کے معاملے میں ایسے غیرت مند تھے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کو بھی سمجھایا اور ان کو بھی بتا دیا کہ ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی پیروی مت کریں، ورنہ آپ سیدھے سیدھے اور صاف صاف گمراہ ہوں گے۔ میں آپ کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور آپ کو ہی نہیں، آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے واعظ کیا تھا توحید کا، اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس توحید کے متعلق جذبے اور ان کے ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور یہ اپنی پوری جو کائنات ہے بطور خاص سورج چاند سیارے وغیرہ، زمین و آسمان کے اندر اللہ پاک کی بادشاہی کے جو دلائل تھے نا، جو بڑی بڑی اس کی قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں تھیں، اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھول دیں اور واضح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمین و آسمان کے اندر اپنی توحید کے پھیلے ہوئے دلائل کے جلووں کو واضح کر دیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید اور اس کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں اور اس کے کمالات پہ مزید یقین آ گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پرندوں کو، مخلوقات کو زندہ کرنے کا ایکسپیرینس اور تجربہ کروایا تھا، کیونکہ یہ قوم پوجتی تھی بہت سی چیزوں، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آگ کو، بادشاہوں کو، کسی چیز کو تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو زمین و آسمان کے اندر اپنی بادشاہی کے دلائل آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اگرچہ چند باتوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جن کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں بھی ہوگا۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی کون کون سی چھپی ہوئی نشانیاں جن کے اندر اللہ کی توحید واضح ہوتی تھی وہ دکھائی ہوں گی۔ جیسے آج کے دور میں ہم تھوڑا بہت سائنس کی ترقی کی وجہ سے اگر چاہیں کچھ ہمارا ٹیسٹ ہو تو ہم اللہ پاک کو پہچان سکتے ہیں اور اللہ کی توحید کو پا سکتے ہیں۔ مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، سورج چاند ستاروں کے آربٹس مدار ہیں، اور جو سورج کی روشنی ہے وہ کس طرح اتنی زیادہ سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اور اسی طرح یہ آسمان کے اندر ستاروں کا نظام ہے، ہواؤں بادلوں کا، بارشوں کا نظام ہے۔ کچھ چیزیں تو اللہ پاک ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کا بھی موقع دیتے رہتے ہیں، جیسے پھل ہیں، ایک ہی زمین کے اندر سے مختلف بیج اگتے ہیں، درختوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھل الگ الگ ہیں، ٹیسٹ الگ الگ، ذائقے الگ، رنگ الگ، پھول ہیں شکل الگ اور ان کی خوشبو الگ الگ ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے سائنس کی مدد سے بھی پہچانی ہیں، جیسے یہ ایک ایٹم ہوتا ہے، یہ مالیکیول ہوتا ہے، ایٹم کے اندر آگے الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے۔ اسی طرح یہ انسان ہے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ جتنے جاندار ہیں، ان کی باڈی جسم کے اندر مختلف سیلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ایک سیل کے اندر پھر آگے کیا کیا پوری دنیا آباد ہے، وہ سارا کچھ سائنس میں ریسرچ کے ذریعے انسان کے علم میں آیا۔ تو ان چیزوں سے بھی انسان اگر اللہ کی قدرت کو پانا چاہے تو پا سکتا ہے۔ اللہ کی توحید کے دلائل یہاں بھی موجود ہیں، اللہ کے وجود کے دلائل یہاں بھی موجود ہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ پاک ہی کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا، نہ کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت کے کئی دلائل دکھائے اور ان کے جلوے دکھائے۔ اللہ پاک نے دوسرے نمبر پہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ پہلے نمبر پہ
اپنے باپ اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے اور شرک کی ان کے سامنے مذمت کرنے اور شرک سے رکنے کی دعوت۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے اندر مزید مضبوط کرنے کے لیے ان کو زمین و آسمان کے اندر اپنی بادشاہتوں کے اور اپنی قدرتوں اور کمالات کے جلوے دکھائے۔ اور تیسرے نمبر پہ آیات زیر تفسیر میں جس بات کا تذکرہ ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو، لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ مناظرانہ ڈائلاگ اور گفتگو کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرضی طور پہ انداز اختیار کیا ان کو سمجھانے کے لیے، اور پھر اس مفروضے کے ذریعے اصل میں ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، ان کے سامنے اللہ کے علاوہ دیگر بڑی بڑی مخلوقات کی بے بسی واضح ہو جائے۔ آئیے تفصیلات قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، مراد یہ ہوتی ہے کہ اور اس وقت کو یاد کیجئے، ذرا اس منظر کو بھی ذہن میں لائیے توحید سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے علیہ السلام، یہ اللہ پاک کو تو علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں، جب اللہ پاک کہتے ہیں تو اللہ پاک نے تو اس طریقے سے نہیں کہنا ہوتا، درود و سلام بھیجنا ہوتا جس طرح ہم بھیجتے ہیں۔ وہ جو اللہ پاک درود و سلام بھیجتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک بھی ہماری طرح کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں، اللہ پاک کسی سے دعا نہیں کرتے، اللہ کسی کے سامنے کوئی اپیل نہیں رکھتے۔ جب انسان اور جن یہ کسی پر درود بھیجیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور جب اللہ پاک بھیجتے ہیں کہ اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فلاں پیغمبر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، تو اللہ پاک تو خود فرمانے والا ہے نا، اس لیے اس کو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کا لفظ اللہ پاک نہیں بولتے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں بھی پیغمبروں کے ساتھ آپ کو علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے الفاظ نہیں ملتے، وہ تو ہم اپنی تسلی کے لیے اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، لی پریپوزیشن ہے، حرف جار، لی، یہ قالا کے بعد لمز لی ضرور آتا ہے۔ کس سے کہا؟ ابی، باپ، ہی اپنا، لی ابی، اپنے باپ سے، اور آگے باپ کا نام بھی بتا دیا، آزارا، آزر، اپنے باپ آزر سے کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام اور ہے، آرخ، تارخ وغیرہ، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ ہے نا، یہ آزر، یہ ان کے باپ کا نام نہیں ہے بلکہ چچا کا نام۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ بھائی پہلی آسمانی کتابیں وہ معیار حق ہیں یا قرآن مجید معیار حق ہے؟ پہلی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات، جب پہلی کتاب اور قرآن مجید ان کے اندر کوئی اختلاف، کنٹراڈکشن نظر آئے گا تو اس وقت پھر صحیح بات کس کی مانی جائے گی؟ قرآن مجید۔ دوسری بات، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ جو آرخ یا تارخ وغیرہ یہ ان کے لقب ہوں، ایک آدمی کے ایک سے زیادہ بھی تو نام ہوتے ہیں، آزر ان کا نام ہو اور وہ ان کے لقب وغیرہ ہوں، تو بہرحال اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہی آزر تھا، قرآن مجید کے صاف الفاظ بتا رہے ہیں، اس لیے اس کنفیوژن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تتخذو، تو بناتا ہے، کیا تتخذو، تو بناتا ہے، یتخذو، کیا وہ بناتا ہے،
نتخذ کیا ہم بناتے ہیں، اتخذ کیا میں بناتا ہوں، کیا تتخذ تو بناتا ہے، اصنامن صنم کی جمع، صنم بت کو کہتے ہیں، اصنامن بتوں کو، آلہتن الہ کی جمع ہے، آلہتن معبود، اتتخذ اصنامن آلہتن کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے۔ بت تراشتا تھا نا ان کا باپ، اللہ پاک کی قدرت دیکھ، جس گھر میں بت بنتے تھے اللہ پاک نے اس گھر کے اندر ہی بت شکن پیدا کر دی۔ انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، کا تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، اے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سمجھتا ہوں، خیال کرتا ہوں، فی میں ضلال گمراہی، مبین واضح کھلی، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں پاتا ہوں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ارا کا معنی میں دیکھ رہا ہوں، ارا، نرا، ترا، یرا، وکذالک۔ اب دوسرا حصہ توحید کے دلائل کے جلوے دکھائے اللہ پاک نے، وکذالک اور اسی طرح، نوری ہم نے دکھائے یا ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو علیہ السلام، ملکوت سلطنت، بلکہ ملکوت کے اندر کچھ حروف زائد ہیں تو اس وجہ سے، ورنہ یہ اصل لفظ تو ہوتا ملک، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی سلطنت یا بادشاہی، لیکن اس کے آخر میں واو اور لمبی تا، یہ دو زائد حروف ہیں، زائد حروف سے عربی زبان میں کوئی خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ملکوت کا ترجمہ کر رہے ہیں عظیم بادشاہی، عظیم سلطنت۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ توفیق بخشی تھی نا کہ اپنے ہی گھر میں بت بنتے تھے، لیکن اس کے باوجود توحید سے محبت تھی، توحید کی سمجھ تھی، فہم تھا، اور اپنے ہی باپ کو سمجھا رہے تھے، یہ توفیق جس طرح دی تھی نا، اسی طرح ہم نے مزید ابراہیم علیہ السلام کو توحید پہ پکا کرنے کے لیے کیا کیا تھا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِی ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی عظیم سلطنت، وَلِيَكُونَ، اور یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا، واو اور لی، تاکہ یکونا، یعنی اور بھی مقاصد ہوں گے، اور یہ بھی مقصد تھا وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، یکونا، تکونا، اکونا، نکونا، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ یقین تو پہلے ہی تھا، یعنی کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یقین اور پختہ ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، جو آنکھ سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے نا اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تیسرا حصہ، اور وہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر جس جس چیز کی وہ پوجا کرتے تھے نا اس کی بے بسی واضح کر دی مناظرے کے ذریعے سے۔ مثلا قوم بتوں کو بھی پوجتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا، جب سارے لوگ عید والے دن اپنے تہوار کو منانے کے لیے نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، گھر میں رہ گئے، اور پھر سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے اوپر اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا، اور پھر وہ آئے تو کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تینوں چنگا بھلا پتا ہے کہ یہ بھلا کو سن دے جڑا سی انہوں نے پوچھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے ان کو سمجھایا، ان کی بے بسی، بتوں کی بے بسی ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دی قوم کو۔ اسی طرح وہ بادشاہوں کو بھی اپنا معبود اور الہ مانتے تھے، ان کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے بادشاہ
جس کا نام نمرود مشہور ہے عام طور پہ، واللہ عالم۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے مناظرہ کیا، تو آخر میں جب اس نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے بھی کہا تھا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً انداز بدلا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بھی کر کے دکھا دے۔ تو آگے الفاظ کیا ہیں؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، چپ ہی لگ گئی، بے بس ہو گیا۔ قوم کے سامنے بے بسی واضح ہو گئی نا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ اسی طرح قوم ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، ان چیزوں کی بھی پوجا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی مناظرہ کیا اور اس کے لیے بڑا ہی ایک حکمت بار انداز اختیار کیا، اور وہ بھی یقیناً اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی انداز اختیار کیا ہو۔ ایک مفروضہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فرض محال، یعنی محال کا مطلب ہوتا ہے ناممکن، ایسا مفروضہ جو ناممکن ہو۔ کہتا ہے جی فرض کرو، مثلا ہم نے کسی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ اس وقت رات نہیں دن ہے، تو ہم پہلے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فرض کرو کہ اس وقت رات ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک مفروضہ ہے۔ اس چیز کو ہم سپوز کر کے، فرض کر کے کہ اس وقت رات ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو جی آگے چلو، اگر اس وقت رات ہے تو پھر اس وقت باہر اندھیرا ہونا چاہیے، پھر اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کو کچھ دلائل دیتے ہیں، دلائل دے کے کہتے ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ رات نہیں ہے، تمہاری بات غلط ہے۔ ہم نے 1 منٹ کے لیے ماننا تھا کہ رات ہے، تو وہ 1 منٹ ماننے کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا، لہٰذا تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ انداز اختیار کیا۔ آئیے دیکھیے، کچھ دن لگے، کچھ وقت لگا یہ بات سمجھانے کے لیے، وہ مناظرہ بھی کئی دنوں پہ محیط تھا۔ فلما، پھر جب، جنہ چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، فلما جن علیہ اللیل، تو جب اس پر رات چھا گئی، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی رات کا وقت ہو گیا، اور تو اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ، نکرہ ہے ترجمہ ایک، کوکبن ایک ستارہ، کسی ایک ستارے کو جو زیادہ نمایاں تھا اس کو دیکھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور قوم کے سامنے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو ابراہیم کو ہماری بات سمجھ آ گئی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کو اپنے مناظرے کے ایک جال میں پھنسا کے ان کو بے بس کرنا چاہتے تھے۔ فلما، تو جب، آفالا، وہ غروب ہو گیا، ستارہ غروب ہو گیا، ستارے غروب بھی ہو جاتے ہیں۔ قالا، تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب، میں نہیں پسند کرتا، میں نہیں محبت کرتا، الآفلین، آفل، آفالا فعل ماضی ہے اور اس سے آفلن، فاعلن کے وزن پہ، غروب ہونے والا یا غائب ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے یا غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ایسے الہوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا الہ ہوا جو غائب ہو جائے، کہ اب ہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہے اور باقی گھنٹوں کے لیے وہ ہے ہی نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ فلما، پھر جب، رآ، اس نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغن، چمکتا ہوا، یعنی صحیح روشن ہوا، قال، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ صحیح روشن ہے، ستارے سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہے، سائز بھی بڑا ہے۔ فلما، پھر جب، آفالا، وہ غروب ہو گیا، قال، کہا، لئن، البتہ، اگر، لم زبر لا، البتہ یا یقیناً، ان اگر، لم نہ، یہدی، ہدایت دی، نی، مجھے، ربی، میرے رب نے، اگر مجھے ہدایت نہ دی میرے رب نے،
لَأَكُونَنَّ، شروع میں لم زبر لا اور آخر میں نون مشدد، نون شد والا، یہ 2 دفعہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لَأَكُونَنَّ، تو میں یقیناً میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں۔ بہرحال چاند کے متعلق کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب، رأى الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو، بازغۃً، چمکتا ہوا، قال، کہا، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، کیونکہ چاند بھی غروب ہو گیا تھا، تو جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کی روشنی بھی زیادہ تھی، اس کی چمک دمک آب و تاب اس سے بھی زیادہ تھی، اسے تو دیکھنا ہی ممکن نہیں تھا۔ قال، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا پروردگار ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، ھذا اکبر، کبیر نہیں کہا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما، پھر جب، آفلت، وہ غروب ہو گیا، قال، کہا، یا قوم، یا میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما، من پلس ما، مما، اس سے جو، تشرکون، تم شریک بناتے ہو۔ اے میری قوم، جنہیں تم شریک بناتے ہو نا، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں، اور اب اس مناظرے کی صورت میں چاہے وہ سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، کچھ بھی ہے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا تھا کہ یہ سب غائب ہونے والے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب کمزور ہیں، ان پر بادل بھی غالب آ جاتے ہیں، چاند پر اور ستاروں پر سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ انی وجہت، اب میرا موقف، میرا عقیدہ اور میرا منہج سن لو۔ انی وجہت، بے شک میں نے متوجہ کر لیا ہے، وجہیہ، اپنا چہرہ، لمز لی کے لیے، الذی، جس نے، فاطر، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، ایک طرف ہو کر، حنیف نام رکھتے ہیں نا لوگ، حنیف، تو حنیف کا معنی یک طرف ہو جانے والا، یکسو، حنیفہ، ایک طرف ہو کر، یعنی سب سے کٹ کر، صرف ایک اللہ کا ہو جانا، سب الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کو الہ، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کشتی کو پار لگانے والا، سمجھنے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا حنیف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مواحد ہی کا متبادل ایک لفظ ہے، وما، اور نہیں، آنا، میں، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا واضح، شفاف اور صاف موقف بیان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اے مکہ والو، تم ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے گن بھی گاتے ہو اور ساتھ شرک بھی کیے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی شرک کی مذمت میں اور توحید کو بیان کرنے میں گزری ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو ایک نصیحت کا سامان ہے نا اس واقعے کو بیان کرنے میں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے اندر ان کے رہنے والے رشتہ داروں نے تعلقات توڑ لیے تھے، رشتہ داریاں ختم، ناراضگیاں، گلے شکوے، نفرتیں، بغض۔ وجہ کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ صرف ان کا جرم یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ناطے تعلق توڑ لیے تھے، اپنے بیگانے ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنا کے ان کی تسلی کا سامان پیدا کر دیا کہ کیا ہوا اگر یہ اپنے تم سے روٹھ گئے ہیں
ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر کو دیکھ لیں، ان کے بھی تو سب سے تعلق اسی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی تو سب کو ناراض کر لیا تھا نا، ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ تک کو ناراض کر لیا تھا، گھر سے نکال دیے گئے تھے۔ تو اس لیے تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے خالص توحید پر اور صحیح ایمان پر، اور اگر اللہ ہمیں جب بھی موت عطا فرمائے اسی توحید پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔